الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وآت من آداه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. برادران اسلام، کل کے درس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر تھا، رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور آج کے درس میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نجیب الطرفین ہیں، یعنی آپ بھی ہاشمی ہیں اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بھی ہاشمی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوموار کا دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا اللہ کی طرف سے، اور منگل کو میں اسلام لے آیا، سابقون میں آپ شامل ہوئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ عنہ،
مردوں میں حضرت ابو بکر ہے اور غلاموں میں زید بن حارثہ ہے اور بچوں میں علی ابن ابی طالب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سابقون میں ہیں. ان کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ اصحاب رسول پہ تبرہ کرتا ہے ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ اس آیت کا مخالف ہے کہ اللہ راضی ہے یہ ناراض ہے. اس وجہ سے پھر اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. پھر صرف ایک خاصیت یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم اللہ راضی. دوسری خاصیت کیا ہے کہ رضوا عنہ وہ بھی اللہ پہ راضی. اور تیسری ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ اختیار کیے ہیں جن کے نیچے مہویں بہتی ہیں. اور پانچواں انعام یہ ہے کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں کہ چند دن کے بعد نکل جائے. اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جن کو یہ انعام میں نے دیا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابی طالب کے بیٹے اور ان کی والدہ جو ہے وہ اتنی عظمت والی عورت ہے فاطمہ بنت اسد کہ جب وہ مدینے میں فوت ہوئی وہ اسلام لے آئی تھی. صرف ابو طالب ہی ایمان نہیں لائے. اللہ کی شان ہے. حضور پاک نے بہت کوشش کی کہ میرا چچا ہے اور ایمان نہ لایا تو نتیجہ جہنم ہے. حتیٰ کہ جب وہ آخری بیماری کے دنوں میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو کفار مکہ کے سردار جو تھے وہ بھی پہلے بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو جہل نے ان سے کہا کہ پھیل کے بیٹھ جاؤ تاکہ حضور کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملے. اگر حضور اس کے قریب بیٹھ گئے اور کوئی بات فرمائی تو ہو سکتا ہے وہ مان لے. بہرحال اس نے حضور کے لیے جگہ بنائی، اپنے ساتھ بٹھایا اور یہ بھی کہا کہ یا ابن اخی مجھے پتہ ہے کہ آپ حق پر ہیں. آپ جو دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو راضی کروں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں میرے قریبی یہ کہیں گے کہ وہ جہنم کے ڈر سے کلمہ پڑ گیا. اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ حق پہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے اٹھے. چاچا ہے مسلمان نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں ہے. ہدایت میرے ہاتھ میں ہے. میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. اس کے جنازے میں تو جا نہیں سکتے تھے چونکہ وہ کافر ہو کے مرا.
اور شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کافر ہے لیکن زندہ ہے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہو، لیکن جب وہ کفر میں مر جائے تو اب دعا نہیں کر سکتے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ مغفر لے ابی، میرے ابی کو بخشش فرما دیں، لیکن جب ان کی موت ہو گئی تو پھر حضرت ابراہیم نے وہ دعا بند کر دی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، تو حضرت ابراہیم دیکھیں گے کہ ان کے والد کو فرشتے قید کر کے لا رہے ہیں اور اس کی شکل بھی بڑی بدل گئی۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کا تو وعدہ ہے کہ لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أي خزي من أب الأبعد، اس سے زیادہ میرے لیے کیا شرمندگی ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ادھر دیکھو، انہوں نے نہ دیکھا، اب دیکھو، دیکھا تو اللہ نے اس کی شکل بدل دی اور نے کہا ہم شکل بدل دیتے ہیں لیکن جائے گا جہنم میں، کوئی پہچان نہ سکے کہ کون ہے، تمہاری عزت رہ جائے لیکن جائے گا وہ جہنم میں، کیونکہ جس کی موت کفر پہ آئے گی، شرک پہ آئے گی، اس کے لیے تو جنت حرام ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرمہ اللہ علیہ الجنہ۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس آ رہے تھے تو بریدہ اسلمی نے حضرت علی کی کچھ شکایات حضور کے سامنے پیش کی۔ حضور خاموش ہو گئے تو آگے ایک پڑاؤ تھا غدیر خم، وہاں پہنچے، وہاں حضور پاک نے سب کو جمع دیا اور خطبہ دیا۔ کہ حضرت علی کے بارے میں کوئی برا خیال نہ رکھو، انا علی انا منہ وہو منی، وہ میرا حصہ ہے، میں اس کا حصہ ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، اس کو راضی سمجھتے ہیں کہ مولا کا معنی شاید مشکل کشا ہے، اسی لیے یا علی مولا بدل کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شاید مولا کا معنی مشکل کشا، حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا نہ حاجت روا، وہ تو خود محتاج ہے۔ مولا کا معنی ہے محبوب۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان مومنوں کا دوست ہے جو ایمان لاتے ہیں اور لوگوں کو کفر، ظلمات کفر سے نکالتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، یا اللہ اس سے تو محبت کر جس سے لوگ محبت کریں ہر طریق سے، اور اس سے بغض جس سے آپ کو بغض۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن، تم سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا
اور محبت وہ رکھے گا جو مومن ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہنیئا یا علی اصبحت ولی کل مومن و مومنۃ، مبارک ہو اللہ نے تمہیں ہر مومن اور مومنہ کا دوست بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پر آپ کے بڑے کارنامے ہیں بہادری کے۔ جب میدان جنگ تیار ہو گیا تو قریش کے کچھ نوجوان چیلنج کرتے ہوئے نکلے کہ حل من مبارزن، کوئی ہے ہمارے مقابلہ کرنے والا؟ ادھر سے انصار کے 3 نوجوان نکلے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم انصار سے نہیں لڑتے، یہ کوئی ہمارے مقابل کے آدمی ہیں کہ ہم ان سے مقابلہ کریں، ہمارے مقابلے میں کسی قریشی کو نکالو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، آپ کے مقابلے پر ولید ابن عتبہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 منٹ میں اس کو تلوار سے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اور ایسے ایسے بہادری کے کارنامے دکھائے جو جنگ بدر کی اور جنگ میں حضرت علی کی بہادری کی علامات ہیں۔ اسی طرح جنگ احد میں بھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تلوار لے کے لڑتا لڑتا کافروں کے جتھے میں گھس گیا اور پار نکل گیا، مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ واپسی میں پھر لڑتا لڑتا اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اتنی بڑی بہادری۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، تو اس موقع پر بھی جو خدمت کی ہے وہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ نے کی ہے۔ بی بی فاطمہ نے چٹائی جلا کے اس کی راکھ حضور کے زخموں پہ رکھی، اور حضرت علی پانی لا کے پہلے اس نے زخم دھوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے تو خیبر کے کئی قلعے تھے، کوئی ایک نہیں تھا، سب قلعے فتح ہو گئے، لیکن ایک قلعہ تھا قبوس، وہ بچ گیا، وہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا لآتین الرایۃ غدا، میں کل اس بندے کو پرچم دوں گا جو اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ساری رات نیند ہی نہیں آئی کہ اللہ جانے وہ کون خوش قسمت ہے جس کو حضور جھنڈا دیں گے۔ صبح کی نماز میں حضور پاک نے فرمایا کہ این علی، علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فی عینیہ روۃ، اس کی آنکھیں بالکل شدید طریقے سے سرخ ہیں، وہ تو زمین بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ فاتو علی لے آؤ اس کو، 2 بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پاؤں لکیر کھینچ رہے تھے، اس حالت میں حضرت علی حضور کے پاس آئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو تمہیں جھنڈا دینا چاہتا ہوں، کہ یا رسول اللہ امن حال ہے کہ میں تو زمین کو بھی نہیں دیکھ سکتا، دشمن سے کیسے لڑوں گا؟ اور خود لوگ نہیں، میرے قریب ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں قریب ہوا، حضور پاک نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا، فبصق فی عینیہ، کہتے ہیں بس خدا کی قسم اتنی ہی دیر تھی کہ میری وہ ساری آنکھوں کی بیماری چلی گئی،
اور میری آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ میں 3 میل تک کی پہاڑیاں دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب لعاب لگ جائے، حضور نے آپ کو جھنڈا دیا، اور آپ جب آئے خیبر کے اس کموس قلعے کے سامنے، تو آپ کے مقابلے پر مرحب آیا جو ان کا بہت بڑا مانا ہوا بہادر تھا۔ اس نے دور سے کہا کہ علی تم نہیں جانتے کہ میرا نام مرحب ہے؟ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ لیسا غابات کریہ المنظرہ، میں بھی جنگل کا شیر ہوں، نکلو میرے مقابلے پر۔ وہ آیا، اس نے بڑا زور سے مقابلہ کیا، اور وہ سارا اہن پوش تھا، سارے بدن پہ اس کے لوہے کا لباس تھا، صرف بغل کی جگہ خالی تھی۔ حضرت علی نے اسی سے تلوار کو گھسایا، اس کے سر سے نکل گئی اور کافر فی النار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیبر کموس کا قلعہ جو تھا وہ جا کے دروازہ کھولا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ ہم 60 آدمیوں سے نہیں کھلا تھا جو حضرت علی نے ایک ہاتھ سے کھولا۔ اللہ نے اتنی قوت دی، اتنی طاقت دی، خیبر فتح ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے نشانات جو ہے وہ قیامت تک قائم ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مقام پر بے حد آپ نے خدمات انجام دی، حتیٰ کہ حضور کی وفات پر جب غسل کا وقت آیا تو حضرت علی غسل دینے والوں میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شرف نصیب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن ایک خارجی نے آپ کی شکایت کے طور پر ایک سوال کیا۔ اس نے کہا کہ یا علی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا۔ حضرت عثمان بڑے نرم دل تھے، ان کے دور میں بھی 22 لاکھ مربع میل اسلام کا مزید علاقہ فتح ہوا۔ تمہارے خلیفہ بننے کے بعد تو کوئی ایک کنال بھی فتح نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے بندے، جب وہ امیر تھے تو ہم وزیر تھے، اب ہم امیر بن گئے، تیرے جیسے وزیر بن گئے تو فتوحات کیسے ہوں گی؟ فتوحات کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کے نکاح کا مسئلہ تھا، تو حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے کہا کہ علی تم حضور سے جا کے فاطمہ کا رشتہ مانگو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ وہ گئے، انہوں نے حضور پاک سے سوال کیا، حضور نے قبول فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ علی تمہارے پاس بی بی فاطمہ کو دینے کے لیے مہر کی کوئی رقم، کوئی انتظام ہے؟ اور نے کہا حضور میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ حضور میں گھوڑا تو رکھو، تمہارے جہاد میں بھی کام آئے گا، لیکن زرہ جو ہے وہ بیچ دو، اس کے پیسے جو ہیں وہ بی کو مہر میں دے دو۔ آپ زرہ لے کے چل پڑے اور بازار میں کھڑے ہو کے بولی دی، اور اس کی قیمت آپ نے بتائی 480 درہم۔
حضرت عثمان آئے، انہوں نے ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا علی مت بیچو، یہ 480 درہم دو، مجھے دے دو۔ 480 درہم دے کے زرہ حضرت عثمان نے لی۔ جب حضرت علی جانے لگے تو انہوں نے پھر پشت پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا ٹھہرو علی، یہ 480 درہم میں نے خریدی ہے، لیکن اب یہ زرہ تمہارے لیے ہے، تحفہ ہے، میرے لیے تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ بی بی فاطمہ کو اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ سرما ہو گیا، مہندی لگا دی، تو وہ سارا جو تھا نا مسئلہ وہ بی بی اسما نے کیا۔ اور اسی طرح آپ کے گھر جو ہے اس کو سنبھالنے میں حضور کی بیویاں، بی بی ام سلمہ اور بی بی عائشہ، یہ سب آئے، انہوں نے گھر کو صاف کیا، بنایا، سنبھالا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب ہے کہ جن کو حضرت بی فاطمہ الزہرا کا رشتہ ملا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے اس میں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ما زوجت نسائی ولا بناتی الا بوحی من اللہ، میں نے کسی عورت سے شادی نہیں کی، نہ اپنی بیٹیوں کی شادی کی، مگر اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ کا حکم آیا تو پھر میں نے رشتے کیے گئے۔ تو بی بی فاطمہ کا جو نکاح ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔